عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کچھ غلام لے کر آئے۔ سبی غلام کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِي تَبْتَغِي، تو ان غلاموں میں سے، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، تبتغی، وہ تلاش کر رہی تھی، ایک روایت میں ہے تسعى، وہ دوڑی دوڑی جا رہی تھی۔ اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور جب بھی کوئی بچہ، دوسرا بھی بچہ کوئی اس کو مل جاتا لوگوں میں، دوسرے غلاموں میں، تو اس بچے کو اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی، اپنی گود میں لیتی، وارضعته، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کا بچہ کھو گیا تھا، اور وہ اس کی تڑپ میں، اس کی تلاش میں تھی، اور اس کو دودھ پلانے کے لیے بے چین تھی۔ وہ بچہ نہ ملنے کی وجہ سے دوسرا کوئی بچہ بھی اس کو مل جاتا، اس کو فوراً لپک کر اٹھاتی اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے کہا، جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا، أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، تمہارا کیا کہنا ہے؟ أَتَرَوْنَ، تمہاری کیا رائے، تم دیکھتے ہو؟ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، کیا تمہارا کیا کہنا ہے، کیا یہ عورت، هذه المرأة طارحة، طارحہ، طرحہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، طارحة ولدها في النار، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تمہارا کیا کہنا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ وہی تقدر علی الا تطرحہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا جب تک کہ بس چلے گا کبھی بھی وہ اپنے بچے کو آگ میں نہ خود ڈالے گی نہ ڈالا جانا دے گی، وہ کوشش کرے گی کہ کبھی اس کا بچہ آگ میں نہ ڈالا جائے، جب تک کہ اس کا بس چلے گا کبھی بھی وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، ایک روایت میں واللہ للہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ، اس عورت کے اپنے بچے پر رحم سے زیادہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں، اور اسی طرح سے امام مسلم نے التوبہ میں، کتاب التوبہ والاستغفار وغیرہ میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا نقطہ ہم کو جو جاننا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک عورت کی رحمت سے شروعات کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ماں کی اپنے بچوں پر رحمت، ایک ماں اپنے بچے پر رحیم ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے انسان آزاد ہو یا غلام، چاہے پرانے دور کا ہو، جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، یہ بات ہر دور میں مسلم رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں پر بڑی رحیم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو یہاں پر بطور استدلال اور اشارہ کے ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے ماں کے مرتبے کو قبول کیا ہے، اور ماں کی رحمت کی صفت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس میں عورت کی فضیلت ہے،
اس میں ایک ماں کی فضیلت ہے کہ عادتاً عموماً عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بلکہ عام طور سے انسانوں کے لیے کسی دوسرے کے بھی بچے کے لیے رحم ڈالا ہے. آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بچہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ایک عورت کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماں کے دل میں بچوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رحم ڈالا ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی رحمت کی طرف اشارہ کیا. اور ماں کی رحمت ذکر کرنے کے بعد میں آپ نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں بچے پر رحیم ہوتی ہے، یہ مسلمات میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اعتبار سے ایک اصول یہاں پر ذکر کیا ہے. آپ نے ایک اصول اختیار کیا کہ مخلوق کے حال کو ذکر کرنے کے بعد جو بندے مانتے ہیں، جس کو انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے اعلیٰ کی طرف انسان کو جوڑ دیا جائے. یہ تعلیم کا ایک نہایت ہی لطیف طریقہ ہے کہ مخلوق سے گزر کر مخلوق انسان کے سامنے ہوتی ہے اور انسان اس کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ کی طرف انسان کو پھیر دیا جائے. ایسا بہت مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ریشم کے نرم رومال دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا تم ان رومالوں پر تم کو تعجب ہو رہا ہے، اس کپڑے کی نرمی پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں. آپ نے فوراً صحابہ کو دنیا کی ایک نعمت سے آخرت کی نعمت کی طرف پھیر دیا. محسوسات سے معقولات کی طرف پھیرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ایک چیز جو سامنے ہے، جو چھوٹی ہے، اس سے اعلیٰ چیز کی طرف ایک انسان کو پھیرا جائے. دنیا کی چیز سے آخرت کی چیز کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف بندے کو پھیر دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈالا ہے، یہ غفلت کا ماحول ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. یہ لذتوں کا اور دنیا میں کھونے کا ماحول ہے، اس میں آدمی اکثر آخرت کو بھول جاتا ہے. نبوی طریقہ اس میں یہ ہے کہ مخلوق ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اعلیٰ خالق کی طرف پھیر دیا جائے. دنیا ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وسیلہ اور ذریعہ اور سیڑھی بنا دیا جائے آخرت کو یاد کرنے کا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں کوڑا پڑا ہوا تھا اور اس پہ ایک مردہ بکری چھوٹے کانوں والی پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کان پکڑ کے آپ نے بچے کو اٹھایا. آپ نے کہا تم میں سے کون اس کو اتنے اور اتنے مال میں خریدے گا، 1 درہم یا 1 دینار یا جو بھی آپ نے کہا، کون اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ زندگی ہی میں کان کٹا تھا تب کون خریدتا، اب تو یہ مرا ہوا ہے. آپ نے کہا مفت کون لے گا؟ صحابہ نے کہا کون لے گا اس کو کون لے گا؟ زندگی میں نہیں لیتا کوئی تو مرنے کے بعد اب کون لے گا، تو مردہ ہے. آپ نے فرمایا دنیا اس سے بھی زیادہ گئی گزری اللہ کے نزدیک ہے. آپ دیکھیے ایک بکری کا بچہ ہے، اس کا بے قیمت ہونا، مردار کا خبیث ہونا، یہ انسان کے نزدیک مسلمات میں سے آدمی اس کو سمجھتا ہے، اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سے دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے صحابہ کو یہ سمجھا ہے. ایسا سمجھانے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ محسوسات سے معقولات کی طرف انسان کو پھیرنا، ادنا سے ادنا کو سامنے رکھتے ہوئے
اس کو سیڑھی بنانا اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ یہ مربی اور معلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے آج یعنی اگر ایک آدمی اپنے اطراف دیکھے تو اس کو ہر چیز میں ایک ایسا سبق ملے گا جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اپنے آپ کو آخرت سے جوڑ سکتا ہے۔ دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک رات چاند دکھائی دے رہا تھا اور کامل چاند تھا۔ آپ نے کہا اس چاند کو دیکھنے میں تم میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا دیکھو قیامت کے دن ایمان والے بندے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی دیکھیں گے جیسا آج یہ لوگ دیکھنے میں آپس میں کوئی ان کو مزاحمت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ چاند دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا ہٹ جاؤ مجھ کو دیکھنا ہے۔ ہاں اگر زمین پہ کوئی گرا ہوا ہو، کوئی چیز زمین پر ہو تو دیکھنے کے لیے آدمی کو ایک دوسرے کو ہٹا کر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن آسمان میں اگر چاند ہے اور وہ بھی کامل چاند ہے، یہ بھی نہیں کہ ہلال ہے نیا چاند ہے، پورا مکمل چاند ہے، اس کو دیکھنے میں آپس میں دھکا دینا نہیں پڑتا ہے، اس کو دیکھنے میں آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو محسوسات جو آدمی کے سامنے ہیں ان پر سے اعلیٰ چیز کو سمجھنا، ان پر سے اعلیٰ سبق کو لینا، یہ ہمیشہ سے ایک بہترین طریقہ رہا ہے انبیاء کا اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے ایک اصول یہ بھی ملتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی تعلیم دینا، اپنے اطراف بہت ساری مثالیں ایسی مل جاتی ہیں کہ ایک انسان اس کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف پھیرے۔ یہ دوسری مثال ہم کو ملتی ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو عورت ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول، اس کا بس چلے تو کبھی ایسا ہونے نہ دے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے، اس ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے فوراً اللہ کی رحمت سکھائی کہ ایک عورت نہیں کر سکتی ہے، اللہ بالکل نہیں کرے گا، اللہ اس سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو بندے کو دکھا کر، بندے سے تو اللہ بہتر ہی ہے، جب بندہ اتنا زیادہ ہے اپنی اولاد کے لیے، ایک عورت اتنی زیادہ رحم والی ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اس سے رحم میں کم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے زیادہ ہی رحم والا ہوگا۔ آپ نے اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک ماں کو بطور مثال ذکر کیا۔